بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت دعا میں یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، روح الحیات۔ اصل کتاب ہے عین الحیات، علامہ محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ کی۔ تو فضیلت دعا جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بہت ہی عمدہ ٹاپک ہے اور آپ جو ہے آپ کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ تو معصومین کے اقوال کی روشنی میں دعا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ تو آئیے سنتے ہیں معصومین کی نظر میں دعا کی فضیلت کیا ہے، عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، مقام کیا ہے عند اللہ۔ افضل عبادات اور سہل ترین راہ قربت الہی دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، افضل عبادات یعنی عبادات میں سے جو افضل عبادت ہے وہ دعا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ سہل کہتے ہیں آسان کو، اور آسان ترین یعنی یہ آخری ڈگری ہے۔ سہل تر، سہل ترین، تو یہ آخری ڈگری ہے۔ فرمایا سب سے آسان جو راستہ ہے قرب الہی حاصل کرنے کا، خدا کے قریب ہونے کا، جو سب سے آسان راستہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کا نام دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ مناجات بھی دعا سے متعلق ہوتی ہے۔ طریقہ دعا جو ائمہ تحرین سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ بعد ادائے فرائض و مسنونات، مسنون کہتے ہیں سنت کو، جمع ہے مسنون کی، مسنونات، مشغول دعا بہی تضرع مناجات رہے۔ تضرع آہوزاری کرنا، گریہ کرنا، بکا کرنا۔ دعائیں اس وقت قبول ہوتی ہیں جب انسان گریہ وزاری کرتا ہے اور دل سے اس کے، بے شک الفاظ اس کو نہ آتے ہوں، لیکن دل سے وہ جو ہے نا وہ اپنے جذبات کا اظہار کرے اور اپنی مصیبتوں کا اظہار دل سے کرے، آنسوں سے کرے، تو اس وقت کریم جو ہے وہ سن لیتا ہے۔ اور سجدے میں جائے تو دعا وہ سن لیتا ہے۔ اور مناجات ہوتی ہے آہستہ آہستہ جو ہے خدا کو پکارنا۔ خالق عالمین نے خود فرمایا کہ مجھے پکارو، دعا مانگو، میں جواب دوں گا، قبول کروں گا۔ جو لوگ دعا اور مناجات کے قائل نہیں ہوتے، توجہ سے سماعت فرمائیں، جو لوگ دعا اور مناجات کے قائل نہیں ہوتے وہ یقیناً مستکبرین میں سے ہیں۔ مستکبرین تکبر کرنے والے، تکبر چاہنے والے، تکبر کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی قیام گاہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں کتنا یہ عجیب جملہ ہے کہ جو دعا کو نہیں مانتے، دعا کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، دعا کے وجود کے قائل نہیں ہیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ مستکبرین ہیں، تکبر کرنے والے ہیں۔ اور پھر انجام بھی بتا دیا کہ ان کا انجام ہے جہنم۔ انسان اگر چاہے کہ وہ خدا کو پکارے اور اللہ اس کو جواب دے تو اس کو بھی اللہ کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ حضرت امام جب صادق علیہ السلام نے میسر سے فرمایا، اے میسر دعا کرو اور یہ نہ کہو جو تقدیر میں ہے وہی ہوگا۔ یہاں دیکھیں، یہ امام دعا کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ یہ نہ کہو کہ جو تقدیر میں ہے وہی ہوگا، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے اور دعا تقدیر کو بدل دینے والی ہے۔ یہ اب غور سے سنیں، تقدیر جو اللہ تعالیٰ ایک مقدر کر دیتا ہے، کسی کا حصہ بنا دیتا ہے، کوئی مصیبت اس کے حصے میں ڈال دیتا ہے انسان کے حصے میں، لیکن جب وہ دعا کرتا ہے تو اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس اپنی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر عبادت دعا ہے۔ سب سے بہتر عبادت دعا ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا ایک کلیہ ہے۔ اور سب سے بڑا دشمن خدا وہ ہے جو تکبر کرے،
یعنی دعا نہ مانگے، متکبر ہو، وہ سب سے بڑا دشمن ہے رب کا۔ دیکھیں کتنا عجیب سا، مطلب اتنی اہمیت کی حامل ہے یہ بات۔ جو تکبر کرے عبادت الہی سے، اور جو شخص دعا مانگتا ہے اور مناجات بیان کرتا رہتا ہے، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جو دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے اس کے لیے دروازہ کھولا بھی جاتا ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ محبوب ترین عمل خدا کے نزدیک دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو دیکھیں، غور کریں، یعنی امیر المومنین کے نزدیک کیا ہے کہ محبوب ترین عمل، یعنی اللہ کا پسندیدہ ترین عمل، سپرلیٹو ڈگری ہے یہ، وہ کیا ہے؟ وہ خدا کے نزدیک دعا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کی تلوار ہے دشمن پر غالب آنے کے لیے۔ اور پھر فرمایا، دعا دین کا ستون ہے جس سے دین کی عمارت مستحکم ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اور آسمانوں اور زمین کو منور کرنے والی ہے، روشن کرنے والی ہے دعا۔ امام رضا علیہ السلام والی خراسان، میرے اور آپ کے 8ویں لال ولایت، ارشاد فرماتے ہیں، دعا نیزہ اور تیر سے زیادہ تیز ہتھیار ہے، تیز ہتھیار ہے۔ دعا آسمانی قضا کو رد کرنے والی ہے۔ جو قضا یعنی جو فیصلہ، قضا کے معنی ہے فیصلہ، جو اللہ فیصلہ کر دیتا ہے اس کو بھی دعا جو ہے وہ بدل دیتی ہے اور رد کر دیتی ہے۔ دعا کرو اور بہت کرو، بہت زیادہ کرو۔ دعا ہی رحمت الہی کی کلید ہے، کلید مین کنجی ہے۔ دعا تمام دردوں کے لیے شفا ہے، تمام دردوں کے لیے۔ غور تو کریں، جناب رسول خدا نے فرمایا، اپنے بیماروں کے لیے صدقہ دے کر دوا کرو اور دعاؤں کے ذریعے سے بلاؤں کو دفع کرو اور اپنے اموال کو محفوظ رکھو زکوٰۃ دے کر۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بلاؤں کی موجوں کو رد کرو دعا کے ذریعے سے، اس سے قبل کہ بلا آئے، اور فرمایا کہ بلا مومن کی طرف تیز تر آتی ہے۔ توجہ فرمائیں، ختم ہو گئی ہے بات، بھی ختم ہو گئی ہے۔ تیز تر آتی ہے اس پانی سے جو پہاڑ سے زمین کی طرف آتا ہے، یعنی مومن کی طرف بلا اس پانی سے جو پہاڑ سے نیچے آتا ہے۔ دیکھیں پہاڑ سے نیچے پانی کتنا تیزی سے آتا ہے، تو وہ جو بلا ہوتی ہے وہ بھی مومن کی طرف اسی طرح تیزی سے آتی ہے۔ ایسے وقت میں مومن کے لیے سوائے دعا کے کوئی چیز محافظ نہیں ہے، دعا ہی محافظت کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو تیزی سے بلا آتی ہے اس سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ لہذا دعا کرو تاکہ رد بلا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں محافظ انسان ہیں، 3 چیزیں محافظ انسان ہیں۔ وقت نزول بلا دعا کرنا، نمبر 2 استغفار بعد گناہ، یعنی گناہ کے بعد استغفار کرنا، نمبر 3 نعمت خداوندی پر شکر ادا کرنا۔ یہ انسان کی محافظ ہیں۔ کون سی؟ وقت نزول بلا، جب بلا نازل ہو رہی ہے، مصیبت نازل ہو رہی ہے، دعا کرنا، انسان محفوظ ہو جائے گا۔ دوسرا ہے گناہ کے بعد استغفار کرنا، تو انسان محفوظ ہو جائے گا۔ تیسرا ہے نعمت خداوندی پر شکر کرنا، تو پھر بھی انسان محفوظ ہو جائے گا۔ یہ محافظ ہیں یہ 3 چیزیں۔ تو آئیے دعا کو اپنائیے اور رد بلا کا سامان کیجیے، اور قضاء خدا سے بچیے دعا کے ذریعے۔ ان اقوال پر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو معصومین کے ان اقوال پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین سے دعا ہے کہ میرے اور میرے بچوں کے لیے، میرے حق میں اور میرے بچوں کے حق میں دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔